مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ سفر کے دن جو ہے اب تک چالو ہے الحمدللہ بہرکیف۔ جیسے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ کیوں نہ آپ سے سوال کر کے قوم کو فائدہ پہنچ جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ جیسے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے والا یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے، تو شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں کہ کیا 15ویں تاریخ کو ہم روزہ رکھیں؟ ایک تو یہ کہ رکھیں، اور رکھیں تو کتنے روزے رکھیں؟ تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں پر ہمیں انوائٹ کیا ہے، اور اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے جتنے بھی حضرات آئے تھے ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی بندے کا شکریہ ادا کرنا نہیں جانتا ہے تو وہ اللہ کا بھی شکریہ کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو ان تمام احباب کا دل سے شکریہ ہے، اور دل سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام کے دلوں کی جائز مرادوں کو پوری کر دے، آمین ثم آمین۔ اور جتنے بھی احباب نے دعا کی درخواست کی تھی اور کچھ کوسچنز کیے تھے تو ان کا بھی ایک لسٹ بنا لیجئے گا، کلپ بہ کلپ ان کو بھی دے دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو ابھی جو ایک بھائی نے سوال کیا ہے، جو ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کا ایک روزہ رکھیں یا 2 روزہ رکھیں، اسی طریقے سے کیا 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، مجھ سے تو ہزاروں لوگوں نے پوچھ لیا، اور آپ تو میل دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ جی تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے، اور میرے نبی کو شعبان کے مہینے میں جتنا زیادہ نفلی روزے کا رکھنا پسند تھا اتنا کسی بھی مہینے میں نہیں تھا۔ اب اس جگہ یہ سمجھے کہ 15ویں شعبان یعنی شعبان کی جو وہ شب برات جو ہوتی ہے، برات کی رات، مغفرت کی رات، اس کے اگلے والے دن جو ہم روزہ رکھتے ہیں، اکثر لوگ رکھتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے، تو پہلے تو چیز کو کلیئر کر لیں کہ اس دن کا روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ واجب ہے یا فرض ہے، ہاں یہ کہ سنت ہے، رکھنا چاہیے، میرے نبی رکھا کرتے تھے، میرے نبی کو رکھنا پسند تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کا روزہ اگر میں نہیں رکھوں گا تو میرے اوپر گناہ ہوگا، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ اگر نہیں رکھے ہیں تو اس سے اگلے والے دن رکھ لیجئے، 2 دن بعد رکھ لیے، 3 دن کے بعد رکھ لیجئے، یا 10 دن پہلے رکھ لیجئے، کیونکہ میرے نبی تو شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے، تھرڈ کوسچن، بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی رات جب گزرنے کے بعد جو دن آتا ہے اس دن جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیا اس روزہ کے رکھنے کی کوئی الگ سے خاص فضیلت ہے؟ تو اس کو بھی اچھی طریقے سے سن لیں۔ پورے شعبان میں ہم جس دن بھی روزہ رکھیں اس کا ثواب اور اس کی فضیلت وہی ہے جو 15ویں شعبان کی ہے۔ اگر کوئی بندہ شب برات کے اگلے والے دن روزہ رکھتا ہے تو جو ثواب اس دن رکھنے کا ہے، جو فضیلت اس دن کی ہے، وہی فضیلت 10 تاریخ کی بھی ہے، 11، 12، 13 کی بھی ہے، 20، 24، 25 کی بھی ہے، 1، 2، 3، 4، 5، 6 کی بھی ہے، کیونکہ میرے نبی شعبان کے پورے مہینے میں اکثر روزے رکھتے تھے، اور اکثر روزے کا رکھنا، نفلی روزے کا رکھنا شعبان کے مہینے میں میرے نبی کو بہت زیادہ پسند تھا۔ آئیے کہ پھر رمضان سے 3 دن پہلے آپ جو ہے اپنے روزے کو روک لیں، پھر رمضان کی تیاری کیجئے، اس کے بعد کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس روزے کا رکھنا کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، سنت ہے، رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ 1 رکھیں یا 2 رکھیں یا 3 رکھیں، تو اس کو بھی کلیئر کر لیں، اکثر ہمیں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی اس دن نہیں رکھ پایا ہے تو وہ اس کے اگلے دن رکھ لے، اس سے اگلے دن رکھ لے، یا کچھ دن پہلے رکھ لے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ بہت اچھی طریقے سے باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے آڈینس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ اللہ بس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔